ایجوکیٹڈ لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو آپ منتخب کریں. تو یہ انڈیا کے اندر سے ہی انڈیا کی جہالت اور انڈیا کے جاہل لیڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور مودی صاحب کو اس عمر میں ویسے بھی انسان دیکھیں, جہالت جو ہے نا وہ ڈگری کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتی, آپ کی بدھی آپ کی کام کرتی کہ نہیں کرتی اس سے ہوتا ہے. اس عمر میں جا کے انسان میں ویسے ہی تھوڑی سی نا انسانیت آ جاتی ہے, آخرت قریب آ رہی ہوتی ہے, آخری وقت قریب آ رہا ہوتا ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میں لوگوں پہ ظلم نہ کروں, ٹھنڈا ہو جاؤں, تھوڑا نرم دل ہو جاؤں. یہ مجھے مودی صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سٹھیا گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں. اتنی زیادہ نفرت پھیلانا, اپنے عوام کو بیوقوف بنانا, جو الفاظ آپ ان کے سنے گئے, جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں. اور اس میں ڈینجرس ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے پاکستانی یوتھ کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا اس کے اندر. اب وہ یوتھ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے, وائی ڈو یو تھنک کہ انہوں نے مینشن کیوں کیا؟ ایک جنیرک مینشن ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, جنیرک بھی اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہو سکتی ہے. اور جنیرک بھی ہو تو وجہ کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہے, جنیرک ایسے تو نہیں بنتا نا. تو جنیرک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی 66% جو پاپولیشن ہے وہ ینگ لوگوں پر مشتمل ہے, اور پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جس پہ سب سے زیادہ ریشو ہے ینگ پاپولیشن کی. تو اس لیے ڈائریکٹلی ان کو ایڈریس کر رہا ہے مودی, اور اس کا یہ خیال ہے. اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت کے فالوور جو ہیں وہ فوج کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے تھے اور کرتے ہیں ابھی بھی. اس کی وجہ سے ایک پرسیپشن یہ بن گیا تھا کہ پاکستان کی فوج بہت زیادہ ان پاپولر ہے پاکستان میں, اور یہ وقت ہے کہ پاکستان پہ آرام سے حملہ کیا جا سکتا ہے, اور اندر سے انٹرنل ڈفرینسز ہیں وہ اس کی فیور میں آئیں گے انڈیا کے. اور ان کا پلان تو یہ تھا نا کہ کشمیر پہ قبضہ کرنا, جو پاکستان جو آزاد کشمیر اس پہ قبضہ کرنا ہے, اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے, کم از کم 2 حصوں میں وہاں پہ حملہ کر کے, اور کرپل کر دینا پاکستان کو. لیکن اب بدقسمتی سے وہ ہو نہیں سکا جتنے بڑے دعوے کیے تھے. تو مس کیلکولیشن ایک تو یہ ہوئی کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل صرف ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے فوج مخالف ہونے سے پاکستان کی میجورٹی شاید انڈیا کے خلاف جوش میں نہیں آئے گی, جو کہ غلط ثابت ہوا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نیریٹو انہوں نے شروع کیا انڈیا نے, اور پاکستانیوں نے جس طرح ایک مذاق اڑا کے رکھ دیا, کاؤنٹر نیریٹو ان کا مذاق تھا, اور ان کے سیریس نیریٹو کو مذاق بنا دیا, میمز اتنی بنا دی, اس سے ان کا نیریٹو جو تھا وہ ویسے ہی امپیکٹفلنس ختم ہو گئی. اس میں انہیں جو شکست ہوئی ہے, اور پاکستان نے اس دھمکی کو یا اس پریشر کو پاکستان کی عوام نے محسوس بھی نہیں کیا اور لیا بھی نہیں. اس سے انڈیا کو اب احساس ہوا ہے کہ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے وہ تو بالی ووڈ موویز دیکھتی تو ہے, but they're not influenced by it. وہ نیٹ فلکس بہت زیادہ نیٹ فلکسنگ کرتی ہے, لیکن they are not influenced by it. لیکن جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ obviously prioritize ہوئے گا آپ انٹرنل ڈفرینسز کا. ایگزیکٹلی نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ ان کی ایلیٹ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چند عناصر جو جنگ کے دوران بھی پاکستان کے خلاف بولتے رہے ہیں, اور لیڈرز بھی اس پہ شامل ہیں, اس پہ کچھ یوٹیوبرز بھی شامل ہیں, سیاسی لیڈرز کی بات کرو تو وہ ان کے ذہن کو, انڈین ایلیٹ کے ذہن کو انہوں نے انفلوئنس کیا ہوا کہ پاکستان میں سبھی شاید خلاف ہیں. یہ شارٹ سائٹڈنس ہو گئی شدید قسم کی, ویژن لیس لوگ ہیں, یہ نیرو مائنڈیڈ ہے. اچھا پھر BLA, پھر TTP, اور ان کا خیال تھا کہ ادھر سے وہ اپنے حملے شروع کر دیں گے اور پاکستان کے اندر طوفان مچ جائے گا اور انسٹیبلٹی آ جائے گی, اور یہ سارا کچھ. لیکن پاکستان نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے بھی ایک پاکستان کی مدد ہوئی ہے. اس میں حکومت نے یا فوج نے شروع میں کچھ نہیں کیا. آپ یاد ہے ہم نے پہلگام کا جس دن واقعہ ہوا اس دن ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور اس کے 2 دن بعد تک پاکستانی میڈیا نے اس پہ کچھ نہیں کیا, نہ پاکستان کی حکومت نے کچھ اس پہ بولے. لیکن لوگوں کے اندر ہی آٹومیٹیکلی نیچرلی آرگینکلی ایک جیلنگ فورس سی کوئی, اور جس کے اندر یہ غصہ تھا کہ 2019 میں ہم نے جواب نہیں دیا صحیح طرح انڈیا کو, اور اس پہ کشمیر کے اوپر وہ جس طرح اس نے ایکٹ کیا, قانون بدلا. اب آپ بتائیں 2019 میں جو کچھ بھی کیا تھا مودی نے کیا تھا نا, آرٹیکل 370 ختم کر دیا, 35A ختم کر دیا, وہاں پہ قبضہ کر لیا کشمیر پہ, اور ہم آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہے.
وہ سارا بغیر کسی ایکٹ کے، انڈیا نے ابھی تک اس کو ریورس نہیں کیا، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں وہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا انڈیا نے جو کچھ 5 سال میں کیا تھا، اور اتنا تہس نہس ہوا کہ کشمیر سینٹرل سٹیج پہ آ گیا دنیا کی دوبارہ، اور انڈیا کو ایک شکست ہوئی ایسی شرمناک، جس سے ایک جو چین اور ویسٹ کی، چین اور امریکہ کی جو لڑائی ہے، وہ اس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا مضبوطی ہے، اس میں چین کی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا میں ملٹری ٹیکنالوجی نے اپنا لوہا منوا لیا، اور پاکستان کی مہارت نے، اور ان دونوں ممالک کی جو کوآپریشن اور فیوژن ہوئی ہے ملٹری اور ملٹری ٹیکنالوجی کی، اس نے دنیا کو وقت ڈال دیا، اور یہی سب سے بڑی تکلیف ہے مودی کو، اور اس کے 4 سال باقی ہیں، اس لیے آپ کو ابھی یہ جو بار بار اس طرح کی فضول گری ہوئی سٹیٹمنٹس مودی کی طرف سے نظر آئیں گی، جو کسی ملک کا لیڈر سینسلیس کے لیے شرمناک ہے، خاص طور پہ جمہوری لیڈر کا جو دعویٰ کرے اس کے لیے، یہ آپ کو نظر آئیں گی، تو یہ جنگی جنون بھڑکا کے رکھے گا، کیونکہ وہ انڈیا کے اندر بہت سارے انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ کی یہ سوچ ہے، اور ان کو یقین ہے کہ مودی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ دوبارہ کرے گا، اور پاکستان کو بھی اس کا یقین ہے، لیکن ہمیں اب اس جنگی جنون سے نکل کے اپنی معیشت پہ توجہ دینی ہے، بغیر اپنے گارڈز نیچے نہیں ہم کر سکتے۔ لیکن جس طریقے کی یہ سچویشن ہے، اس میں پھر آپ معیشت پہ کس طریقے سے فوکس کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کا ظاہر ہے کہ افغانستان والی سائڈ سے، بلوچستان والی سائڈ سے آپ کو ایک آلریڈی تھریٹ ہے، وہاں پہ پراکسی وارز وغیرہ کی بات ہوتی ہے، پھر انڈین جو فرنٹ ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے، تو ہاؤ ول پاکستان ڈیل ود آل آف دیز تھنگز؟ کمٹمنٹ ایٹ دا سیم ٹائم، بیٹر پرفارمنس، بیٹر گورننس، دیٹس اٹ۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کرپشن ختم کر دیں، کرپشن ختم نہ کریں، کم تو کر سکتے ہیں نا، یہاں تو بڑھتی جا رہی ہے اتنی، آپ کے پی سے دیکھ لیں، رپورٹس آئی ہیں کتنی کرپشن کے وہاں کیسز ہو گئے ہیں، اور کتنے لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں، آپس میں پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں۔ پنجاب میں اور سندھ میں جو بیوروکریٹک یا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ تقریباً کولیپس ہو چکا ہے، اسلام آباد میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ تقریباً کولیپس ہو چکا ہے، کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ٹاپ لیول پہ نہ ہو اور یا کیبنٹ لیول پہ نہ ہو، لیکن آپ نے کوئی کام کروانا ہو، کوئی اپنا آپ کا کوئی کام ہو، آپ کا بغیر کسی کو پیسے دیے، بغیر کسی کو اپروچ کیے ہو ہی نہیں رہا کام، تو یہ جو گورننس ہماری پور ہوئی ہے، جو سویلین ادارے ہمارے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگوں انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو باٹل نیکس ہیں یہاں پہ بنی ہوئی، جو بیوروکریٹک سٹرکچرز نہیں آنے دے رہے فارن انویسٹمنٹ، یا یہاں کی انڈسٹری کو وہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہے، یہ ساری رکاوٹیں ہٹانی پڑے گی۔ ہمیں اپنا ریونیو کلیکشن سسٹم بہتر کرنا پڑے گا۔ صرف تنخواہ دار طبقے پہ ہر بجٹ میں آپ ٹیکس لگا دیں اور سمجھیں کہ ہم نے ٹیکس 9 ٹریلین سے 18 ٹریلین کر لیا ہے، لیکن تنخواہ دار طبقے سے کیا نا۔ آپ کے اتنے بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں، اتنا حرام، اسمگلر کو آپ ساتھ بٹھا کے، اسمگلرس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھا میسج بھیج رہے ہیں پاکستان کی وائٹ اکانومی کو، تو یہ نہیں ہے۔ یا تو پھر اس ملک میں تو وہی کامیاب ہے، وہی طاقتور ہے جو حرام کمائے اور ساتھ دوسروں کو کھلائے۔ تو یہ تاثر اس طرح کے دینے اور یہ ختم کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کی اکانومی میں ایک بلیسنگ بھی ہے کہ ہماری بلیک اکانومی جو ہے، ہماری سروائیول کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر قسم کے حالات میں سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔